اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اکفنیہم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعز الإسلام في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں غالب کرے اور ان کے شر سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو پوری دنیا پر غالب فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، الحمدللہ سورہ النمل ہم نے مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 20ویں پارے میں ہم سورۃ القصص کا آغاز کریں گے۔ یہ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور یعنی 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی تھی، جب قریشی قیادت کو فرعون، حامان اور قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے مجرمین کا مددگار بننے سے روک دیا گیا تھا۔ پچھلی سورہ النمل میں دعوت توحید کے سلسلے میں ملکہ سبا کے مثبت رویوں کا ذکر تھا اور سورج کی پوجا کرنے والی اس ملکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سورۃ القصص میں فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں اور قارون کے منفی رویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا کر ہلاک کر دیا تھا۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم، یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اپنی رعیت کو کئی گروہ بنا دیا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور بنا رکھا تھا۔ وہ اس گروہ کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ معاشرہ میں بگاڑ پیدا کرنے والوں سے تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنایا گیا تھا اس پر احسان کریں، انہیں سرکردہ بنائیں اور اس ملک کے وارث بنائیں، اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ان سے خطرہ تھا۔ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے یعنی موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ کچھ خوف رکھنا اور نہ غم کھانا، ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ یہ نتیجتاً ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطا کار لوگ تھے۔ اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجیب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس کے انجام سے بے خبر تھے، اور موسیٰ کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا، اور اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ ڈھارس بندھانے کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ موسیٰ کو واپس اس کے پاس لوٹانے کے وعدہ پر یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ تو آنکھیں بچا کر اسے دیکھتی رہی اور دوسروں کو اس کا پتہ نہ چل سکا،
اور ہم نے پہلے سے ہی اس یعنی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں؟ چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قصص کا بھی آغاز انبیاء کے قصوں سے ہوا ہے، اور قرآن میں اکثر مقامات پر قصص الانبیاء کے ضمن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدید قسم کے حالات میں فریضہ رسالت سر انجام دینے کا حکم ہوا تھا۔ مثلاً یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس قوم بنی اسرائیل کے فرد تھے، فرعون نے انہیں اچھوتوں کی طرح کمتر درجہ کی مخلوق اور عملاً غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش ہی کے ایک فرد تھے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے مغرور، متمرد اور سرکش، فوراً بھڑک اٹھنے والا فرما روا کے ہاں دعوت رسالت کے لیے بھیجا گیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی قوم کے افراد تھے۔ تیسرے یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم تھا کہ دعوت توحید کے ساتھ اپنی قوم بنی اسرائیل کی رہائی کا بھی مطالبہ کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ فرعون کے اشتہاری مجرم تھے، یعنی حضرت موسیٰ جو تھے فرعون کے اشتہاری مجرم بن گئے تھے، اور اس قصہ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مدد کر کے انہیں فرعونیوں سے نجات دلاتا ہے، اور فرعون اور آل فرعون کو دریا میں غرق کر کے ایسے ظالموں کا صفائے ہستی سے نام و نشان تک اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ گویا اس قصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سبق یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے شدید حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے سب مصائب برداشت کیے تو آپ کو بھی کرنے چاہیے، اور بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مارکہ حق و باطل میں بالآخر اپنے پیغمبر اور ایمان لانے والوں کو ہی کامیاب کرتا ہے اور ان کے دشمن تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا فرعون کا لقب اور اس کے زمانے کے متعلق جانتے ہیں۔ شاہان مصر کا لقب جیسے قدیم زمانے میں ترکوں کے بادشاہ حقان، یمن کے بادشاہ طبع اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی، روم کے بادشاہ کیسر اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے، ایسے ہی مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2 فرعونوں یا 2 بادشاہوں سے سابقہ پڑا تھا۔ جس فرعون نے آپ کی پرورش کی تھی اس کا نام رمسیس تھا، اور نبوت ملنے کے بعد جس کے ہاں آپ کو بھیجا گیا تھا وہ رمسیس کا بیٹا منفتح تھا، اور ان دونوں فرعونوں کا عہد حکومت تقریباً 1400 سال قبل مسیح ہے۔ اور شروع کی آیتوں میں یہ بتانے کے بعد کہ یہ آیات واضح کتاب یعنی قرآن مبین کی آیات ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون اور موسیٰ کے بالکل سچے واقعات اس لیے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یعنی قرآن کا یہ قصہ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور متکبروں کا آخر کیا انجام ہوتا ہے اور اللہ کے فرما برداروں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن اس قصہ سے نصیحت، ہدایت اور سبق وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو ان واقعات کو درست تسلیم کر کے اور ان میں غور و فکر کر کے ایمان لانے والے ہوں، اور جو لوگ اسے محض تاریخی داستان یا افسانہ سمجھتے ہوں انہیں پھر اس سے کیا عبرت حاصل ہو سکتی ہے۔ آگے پھر مزید آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ظلم اور حاکمیت اور اس کی سیاسی پالیسی کے متعلق بتایا ہے۔ فرعون دراصل اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگا تھا اور لوگوں پر ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھنے لگا تھا، اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر مکمل خود مختاری کے مقام تک لے کے آیا تھا اور سخت باغیانہ روش اختیار کر رکھی تھی۔ بعد میں پھر فرعون کا لفظ لغوی لحاظ سے متکبر، سرکش اور متمرد کے معنوں میں استعمال ہونے لگا تھا۔ فرعون نے اپنی حکومت کو سخت مستحکم کرنے اور مستحکم بنائے رکھنے کے سلسلے میں اس کی سیاسی پالیسی یہ تھی کہ اس نے اپنی رعایا میں طبقاتی تقسیم پیدا کر دی تھی۔ ایک تو اس کی اپنی قوم یا مصر کے قدیم باشندے تھے جنہیں قبطی کہتے تھے، اور یہ معزز طبقہ تھا۔
سرکاری مناصب بھی انہیں ہی مل سکتے تھے اور حکمران قوم ہونے کے ناطے سے ان کے حقوق کی ضرورت سے زیادہ نگہداشت کی جاتی تھی۔ دوسرے بنی اسرائیل تھے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ یعنی تقریباً 400 سال سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس وقت یہ حکمران قوم کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن ایک صدی بعد ہی ان میں جب بے دینی اور اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا اور فرقوں میں بٹ گئے تو اللہ نے ان سے حکومت چھین لی اور مصری لوگ پھر سے قابض ہو گئے۔ انہوں نے ان بنی اسرائیل سے انتقاماً اچھوتوں کا سا سلوک روا رکھا۔ معاشرے میں ان کی کچھ عزت نہ تھی، کوئی سرکاری عہدہ انہیں نہیں مل سکتا تھا۔ یہ لوگ حکمران قوم کے افراد کے غلام اور ملازم اور ان کی عورتیں بھی ان کے گھروں کا کام کرتی تھیں۔ اس طرح فرعون نے عملاً ان لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ مصر کی قومیت پرستی کی تحریک تو مدتوں پہلے شروع ہو چکی تھی اور اسی کے نتیجے میں بنی اسرائیل یعنی ان کو سبتی کہا جاتا تھا، ان سے ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک طرف قبطی تھے جو فرعون کی اپنی قوم یا مصر کے قدیم باشندے تھے اور دوسری طرف یہ سبتی تھے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل سے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا پہلا جو فرعون رعمیس تھا، اس نے پہلا انتہائی قدم یہ اٹھایا کہ آئندہ سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ لڑکیاں یا عورتیں تو از خود قبطیوں اور آل فرعون کے قبضہ میں آ جائیں گی اور اس طرح کچھ مدت بعد بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو کر مصریوں میں مدغم ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون کے اس حکم کی تعمیل کے لیے جاسوس قسم کی عورتیں مقرر کی گئی تھیں جو بنی اسرائیل کے ہاں نوزائیدہ بچوں کی رپورٹ حکومت کو پیش کرتی تھیں، اور یہ محض احتیاطی تدبیر تھی، ورنہ بنی اسرائیل کے لیے آرڈر یہی تھا کہ وہ نوزائیدہ لڑکے کی اطلاع حکومت کو فراہم کریں، اور اس بات پر مجبور بھی تھے۔ بعض تفاسیر میں بتایا جاتا ہے کہ فرعون کو ایک پریشان کن خواب آیا تھا جس کی نجومیہ نے اسے یہ تعبیر بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون اور اس کی حکومت تباہ ہو جائے گی، اور فرعون نے اسی خطرے کے سدباب کے لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ اس پہلو سے اگر غور کیا جائے تو فرعون کا یہ اقدام سراسر حماقت پر مبنی تھا، کیونکہ اگر نجومیوں کو یہ تعبیر درست تھی تو یہ کام ہو کے رہنا چاہیے تھا، اور وہ ہو کے رہا۔ خواب یا اس کی تعبیر میں یہ اشارہ تک نہیں پایا جاتا کہ اگر فرعون اس خطرے کا کوئی سدباب سوچ لے تو بچ سکے گا، اور اگر یہ تعبیر غلط تھی تو پھر ویسے ہی یہ ایک سفاکانہ حرکت تھی۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اس کا یہ اقدام ظالمانہ اور وحشیانہ قسم کا تھا، اور اگر ایسا کوئی خواب وغیرہ کی صورتحال نہیں بھی تھی تو قومیت پرستی کی بنیاد پر حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو مکمل طور پر کچل دینے کے لیے یہی اقدام مناسب سمجھا۔ ادھر فرعون تو اس مظلوم گروہ کا کلی طور پر استحصال کرنا چاہتا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ ایسی سفاک اور ظالم قوم کا استحصال ہونا چاہیے، اور جن بیچاروں پر یہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے انہیں نہ صرف ان سے نجات دلائی جائے بلکہ انہیں ان ظالموں کی جائیدادوں اور ملک کا وارث بھی بنا دیا جائے، دین کی امامت بھی انہی کے سپورٹ کی جائے اور دنیا کی سرداری کا تاج بھی ان کے سر پر رکھ دیا جائے۔ اور اللہ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ وہ ظالموں اور متکبروں سے زمین کو خالی کرا کے ان کی جگہ ان مظلوموں کو آباد کرتا ہے جن پر ظلم ڈھائے گئے تھے۔ فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کے جو شریک کار اور اعلیٰ کار تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ اس بنی اسرائیل کو اتنا کمزور بنا دیا جائے کہ وہ آئندہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیں اور وہ جیتے جی دیکھ لیں کہ اللہ کی تقدیر کبھی ٹل نہیں سکتی، نہ اسے کوئی طاقت روک سکتی ہے یا اس میں تاخیر پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آیتوں میں لفظ اوحینا استعمال کیا گیا ہے، اور وحی کا لغوی معنی صرف خفی اور تیز اشارہ ہے، اور اوحا کے معنی کسی پوشیدہ اور نامعلوم بات کے متعلق سرعت سے اشارہ کرنا، یعنی کسی تشویشناک معاملہ کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکدم دل میں کوئی خیال آ جانا، اور ایسی وحی غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی ہی وحی موسیٰ کو بھیجی گئی تھی، اور ممکن ہے یہ وحی فرشتوں کے خطاب کی صورت میں ہو۔ ایسی وحی بھی غیر نبی کو ہی ہو سکتی ہے، جیسے سیدہ مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے خطاب کیا تھا۔
یہ وحی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوئی تھی اور یہ وحی 4 امور پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، جب تک اس بچے کی سراغ رسانی نہیں ہوتی اسے اپنے پاس ہی رکھو اور اسے دودھ پلاتی رہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ نے آپ کو 3 مہینے تک چھپائے رکھا تھا۔ دوسرا، یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ راز فاش ہونے لگے اور تمہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ اب حکومت کے کارندے اس بچے کو پکڑ کر لے جائیں گے تو اس کو کسی تابوت یا ٹوکرے میں رکھ کر دریا کی موجوں کے سپرد کر دینا۔ اور تیسرا یہ حکم کہ دریا میں ڈالتے وقت اس بات کا ہرگز اندیشہ نہ کرنا کہ یہ بچہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ ہم بہت جلد یہ بچہ تیری ہی طرف لوٹا دیں گے، تو ہی اسے دودھ پلائے گی اور اس کی پرورش کرے گی۔ اور چوتھا حکم یہ تھا کہ یہی وہ بچہ ہے جو بنی اسرائیل میں رسول بننے والا ہے۔ یہ 4 باتیں موسیٰ کو وحی کر دی گئی تھیں۔ چنانچہ موسیٰ نے وحی کے مطابق اس بچے کو کسی تابوت یا ٹوکرے میں رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ یہ تابوت موجوں پر سفر کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچا جہاں فرعون کے محلات تھے تو فرعون کے اہلکاروں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر فرعون اور اس کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ممکن ہے کہ فرعون اور اس کی بیوی سیر و تفریح کی غرض سے محل سے نکل کر دریا کے کنارے آئے ہوں اور انہوں نے خود یہ تابوت دیکھ کر اسے نکال لانے کا حکم دیا ہو۔ چنانچہ بہرحال فرعون اور اس کی بیوی اس بچے کو اپنے ہاں لے آئے جو ان کا دشمن اور ان کی تباہی کا باعث بننے والا تھا۔ آگے آیتوں میں کہا گیا کہ فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ظاہری قیاس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو بچہ ملا تو ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بچہ کسی بنی اسرائیل کے فرد کا ہی ہو سکتا ہے جس نے بچے کے قتل کی خطرہ کی وجہ سے اس کے قتل ہونے سے بہتر یہی سمجھا کہ اسے دریا کے سپرد کر دیا جائے۔ اس لحاظ سے فرعون کو یہ بچہ فوراً مار ڈالنا چاہیے تھا، مگر بچے کی صورت ایسی پیاری اور پرکشش تھی کہ فرعون کی بیوی آسیہ، جس کے متعلق قرآن نے ایک دوسرے مقام پر تصریح کر دی ہے کہ وہ فرعون کے ایسے ظالمانہ کاموں سے سخت بیزار تھی، اس نے جب یہ بچہ دیکھا تو فوراً اس کا دل محبت سے بھر آیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے ہاں اولاد نہ تھی، چنانچہ وہ فوراً کہنے لگی کہ یہ بچہ تو بہت پیارا ہے کہ جسے دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا ہم خود اس کی تربیت کریں گے۔ اسے قتل کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، پھر یہ بچہ ہمارے لیے مفید بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس کی پرورش ہم خود کریں گے تو یہ پھر ہمارا ہی بچہ ہوگا۔ اسے کیا خبر ہو سکتی ہے کہ اس کا بنی اسرائیل کے کسی فرد سے بھی کچھ تعلق ہے؟ اگر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے تو اس کی ساری اہلیتیں بنی اسرائیل کی بجائے ہمارے کام آ سکتی ہیں، لہٰذا اسے متبنہ بنا لیتے ہیں، ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی وضاحتیں پیش کر کے اس نے فرعون کو اپنا حامی بنا لیا اور فرعون بھی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ اس بچے کی پرورش محل میں کی جائے گی اور مکمل طور پر فرعون کی زیر تربیت رہے گا۔ پھر آگے آیتوں میں موسیٰ کی بے قراری کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو یہ چیز بتا دی تھی کہ اس بچے کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے گی۔ کچھ یہی سوچ کر پھر موسیٰ کے دل کو تھوڑا بہت قرار اللہ تعالیٰ نے بخشا اور یہ راز فاش نہ ہوا، جبکہ اسے اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ بس چند دن تک میرا بچہ مجھے واپس مل جانے والا ہے، اگرچہ اس کی کوئی صورت اس کے اپنے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی لڑکی تھی، اس کے بعد ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کے 1 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ سیدنا ہارون کی پیدائش تک بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم نافذ نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی زندہ تھے اور بہن تو ان سے 8-10 سال بڑی تھی۔ موسیٰ کے دل میں کچھ خیال آیا اور انہوں نے اپنی اس بڑی بیٹی کو یہ کہہ دیا کہ جو ہی تابوت اس میں پھینکنا تو اس کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی جانا اور دیکھنا یہ کہاں جاتا ہے اور اس کا کیا آگے حال احوال ہوتا ہے۔ جو ہی تابوت فرعون کے محل میں پہنچ گیا اور بچہ نکال لیا گیا، یہ خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی، اور چونکہ فرعون اور اس کی بیوی نے اس بچے کی اب ذمہ داری لے لی تھی، اس کی پرورش کی اور اس کی تربیت کی، تو پھر اس کو دودھ پلانے والی کسی خاتون کی تلاش بھی شروع کر دی گئی۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ بچہ جس بھی دائیا کے حوالے کیا جاتا، بچہ اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیتا، یعنی بالکل بھی رضامند نہ ہوتا۔ اب ادھر سے بچہ بھی بھوکا تھا کئی دنوں کا اور کسی دائیا کا دودھ بھی پینے سے انکار کر رہا تھا، تو فرعون کے گھر والوں کو سخت تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تربیت کا معاملہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔
اب ان لوگوں نے اس تلاش اور تجسس میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کو مشورہ کے طور پر ان سے کہا کہ میں ایک گھرانے کا پتہ جانتی ہوں، امید ہے کہ شاید وہ اس بچے کو پال لے اور اور یہ بچہ اس خاتون کا دودھ پی لے، اور بہت شریف گھرانہ ہے، غور و فکر سے اس بچے کی تربیت بھی وہ لوگ کریں گے۔ چنانچہ اس لڑکی کے مشورے کے مطابق موسیٰ کو طلب کیا گیا۔ جو ہی موسیٰ نے بچہ اپنی چھاتی سے لگایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح آل فرعون کی ایک بہت بڑی پریشانی بھی دور ہو گئی۔ دوسری طرف موسیٰ کو وہاں محل میں رہ کر بچے کی پرورش کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ گھر کی دیکھ بھال بھی اس کے ذمہ ہے، لہٰذا یہ یہاں رہ کر یہ خدمت سر انجام نہیں دے سکتی، البتہ یہ کر سکتی ہوں کہ اس بچے کو اپنے ہمراہ لے جاؤں اور اس کی پرورش کروں۔ چنانچہ آل فرعون نے موسیٰ کا یہ عذر قبول کر لیا، وہ بچہ لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام صرف آغوش مادری میں ہی نہ پہنچے بلکہ اپنے گھر میں ہی واپس آ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا، اور شاہی خزانہ سے جو ماں کو معاوضہ ملتا رہا وہ اللہ تعالیٰ کا زائد انعام تھا اپنے نیک بندے کے لیے۔ آیت نمبر 14 سے دوبارہ سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ان میں ایک تو موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا دشمن کی قوم سے۔ جو موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف فریاد کی جو دشمن کی قوم سے تھا۔ موسیٰ نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، بلا شبہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ پھر دعا کی کہ پروردگار بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ عہد کیا کہ پروردگار تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ پھر دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر ان سے فریاد طلب کر رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا تو صریح گمراہ شخص ہے۔ جب پھر موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لیں جو ان لوگوں کا دشمن تھا تو وہ پکار اٹھا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ تم تو ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس واقعہ کے بعد ایک شخص شہر کے پلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ اہل دربار تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ کو بھانپتے ہوئے نکلے اور دعا کی کہ پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے میرا پروردگار مجھے ٹھیک راستے میں ڈال دے گا۔ پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے ہٹ کر ایک طرف 2 عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی، ہم اس وقت پانی پلا نہیں سکتی جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے دار جگہ پر جا بیٹھے اور کہا، میرے پروردگار جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم سے لجاتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے تو میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو اس کا صلہ دے۔ پھر جب موسیٰ اس شخص یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اپنا سارا حال سنایا تو اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، تم نے ان ظالموں سے نجات پا لی۔ ان میں سے ایک بولی، ابا جان اسے اپنا نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تم میرے ہاں 8 برس ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مہربانی۔ میں اس معاملہ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے ایک خوش معاملہ ان آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی،
जौन सी मुद्दत भी मैं पूरी करूं मुझ पर कुछ दबाव ना होगा, और जो कुछ अब हम कोलो करार कर रहे हैं इस पर अल्लाह निगहबान है। अब यहाँ पर आयत नंबर 14 से हमने हज़रत मूसा के जवानी के आगे वाक़यात पढ़े। बचपन में आप अलैहिस्सलाम को खालिस दीनदाराना माहौल मुयस्सर आ गया और वो इस तरह के वो दोबारा अपने ही घर पहुँच गए थे। लिहाजा आप सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तालीम से वाकिफ़ हो गए। आपके वालिदैन का घराना एक शरीफ और दीनदार घराना था, और बच्चा जो आदात और खसाइल इस उम्र में सीखता है वही तमाम ज़िंदगी इसमें नुमायाँ रहती हैं। इसके बाद आप शाही ख़ानदान के फ़र्द बने तो मिस्र में जदीद अलूम से बहरावर हुए और असूल जहाँबानी और हुक्मरानी भी अज़ खुद हासिल करते रहे, क्योंकि आप में खुदादाद ज़हानत मौजूद थी। और आयतों में जो कहा गया कि आतईना हुक्मा व इल्मा, कि हमने आपको हिकमत और इल्म अता किया, ये हिकमत और इल्म से मुराद नबूवत नहीं, क्योंकि नबूवत तो आपको बहुत मुद्दत बाद अल्लाह ताला ने अता की। फिर आगे आयतों में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की जवानी का एक बहुत अहम वाक़या ज़िक्र किया है। एक किब्ती और सिब्ती की लड़ाई बताई गई है कि मूसा अलैहिस्सलाम का किब्ती को फिर मुक्का मारना और उसका काम तमाम कर देना, और फिर इसके बाद खौफज़दा हो जाना और अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़रत तलब करना कि अल्लाह ताला मैं इस कत्ल ख़ता पे तेरे से माफ़ी चाहता हूँ, बेशक मैं इंसान हूँ और मुझे शैतान ने बहका दिया था। और इधर दूसरी तरफ इस कत्ल की इतला महल तक भी पहुंच चुकी थी, और फ़िरौन के दरबारियों को अब इस अमर में कुछ शुबा न रहा था कि मूसा शाही ख़ानदान का फ़र्द होने के बावजूद बनी इसराइल का साथ देते हैं। लिहाजा उन्होंने बाहमी मशवरा के बाद ये तय किया कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए। और दरबारियों में से एक आदमी जो कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दिल से खैरख्वाह था, वो फ़ौरन वहाँ से उठा और दौड़ता हुआ मूसा के पास आया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे कत्ल के मशवरे हो चुके हैं, और मैं सिर्फ इस ख्याल से भाग कर यहाँ आया हूँ कि तुम्हें बर वक्त बता सकूँ। तो फिर हज़रत मूसा वहाँ से निकले और मदियन की तरफ रवाना हो गए। मदियन यहाँ से 8 दिन की मुसाफत पर था और फ़िरौन की हदूद सल्तनत से बाहर था। आपने इस मुखलिस शख्स से ये इतला पाते ही मदियन का रुख किया और बचते बचाते खूब चौकन्ने होकर वहाँ से निकल खड़े हुए, और साथ ही साथ आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ भी करते जाते थे कि या अल्लाह मुझे इन जालिमों की दस्तबर्द से बचा ले, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। लिहाजा किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में इंसान को अपनी तदबीर करने से पहले और साथ साथ दुआ के सहारे को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुआ को ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार करार दिया है। तो इधर 8 दिन की मुसाफत तय करने के बाद जब आप अलैहिस्सलाम मदियन के एक कुएं पर पहुंच गए, वहां देखा कि जानवरों को पानी पिलाने के लिए काफ़ी लोग जमा हैं। और फिर आगे हमने ये वाक़या पहले हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वहां पे उनको 2 लड़कियां मिली और उन्होंने उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि वहाँ बहुत रश था। और इसके बाद वो लड़कियों ने अपने बूढ़े बाप जो कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे उनको सारा वाक़या सुनाया, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा को ये ऑफ़र की कि आप 8 साल मेरे वहाँ काम करें तो मैं अपनी एक बेटी का आपको रिश्ता दे दूंगा, और अगर आप 10 साल पूरे कर लें तो ये हमारे पर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। के बाद हज़रत मूसा ने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास उन्होंने रहना शुरू कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़याम और तवाम का मसला हल फरमा दिया। अब यहाँ पर मामला ऐसा न था कि हज़रत मूसा से ये कहा गया था हज़रत शुएब की तरफ से कि 8 साल के बाद निकाह होगा, बल्कि पहले निकाह किया गया और फिर उनको 8 साल अपने साथ रखा गया। यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये शर्त लगाई थी कि निकाह के बाद तुम अपनी बीवी को लेकर चलते नहीं बनोगे, बल्कि तुम कम से कम 8 साल मेरे यहाँ ही क़याम पजीर रहोगे। इस वक्त ये घर जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी होगा। और इस शर्त की कुछ वजूहात ये भी थी कि घर में कोई ऐसी आसूदगी तो थी नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ माहवार तनहा पर मुलाजिम रखा जा सके, और इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि घर में एक नौजवान को कैसे मुलाजिम रखा जा सकता था, जबकि घर में 2 नौजवान लड़कियां भी मौजूद थी। लिहाजा पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह उस लड़की से किया गया और उसके बाद उनको इस पूरे मुद्दत में अपने घर में रखा गया।
چنانچہ یہ تھی وہ بھلائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں مہیا فرما دی۔ آپ مفرور مجرم کی حیثیت سے آئے تھے اور ایک طویل عرصہ کے لیے کسی جگہ قیام چاہتے تھے، وہ اللہ نے مہیا فرما دیا۔ آپ جوان تھے، آپ کو نکاح کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ پھر آپ کو ذریعہ معاش کی بھی ضرورت تھی، یہ مسئلہ بھی از خود حل ہو گیا۔ گویا چند ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جملہ مسائل اس طرح حل فرما دیے جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جب شعیب علیہ السلام نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ میں یہاں آپ کے پاس 8 سال رہوں یا 10 سال، یہ میری مرضی پر ہوگا، آپ مجھے اس زائد مدت کے لیے مجبور نہیں کریں گے، اور ہمارے اس زبانی قول و قرار پر اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ آیت 29 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسیٰ، پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے تو طور کے ایک طرف انہیں آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ راستے کی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے مبارک خطہ کے ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار، اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو۔ پھر جب موسیٰ نے اس پھینکی ہوئی لاٹھی کو دیکھا تو وہ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہے۔ موسیٰ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، نیز اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور اگر ڈر محسوس ہو تو اپنے بازو اپنے جسم سے لگا لو، سو یہ تیرے پروردگار کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، لہٰذا مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم پر دست درازی نہ کر سکیں۔ ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس آ گئے تو وہ کہنے لگے یہ تو محض شعبدہ کی قسم کا جادو ہے، اور ایسی باتیں تو ہم نے اپنے سابقہ باپ دادوں سے کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اس شخص کا حال تو میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو بھی وہی جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی الہ کو جانتا نہیں، سو اے حامان تو مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹا آدمی ہی سمجھتا ہوں۔ اور فرعون اور اس کے لشکر اس ملک میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے سب لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ نیز ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا، اور قیامت کے دن انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ ہم نے اس دنیا میں اس کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا۔ اب یہاں پر ہمیں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ 10 سال کے بعد جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے نکلے اور ان کی وہ بیوی جس کا نام صفورہ بتایا جاتا ہے ان کے ساتھ ہی وہاں سے انہوں نے کوچ کیا، اور وہ طور سینا پر پہنچے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کی اور 2 معجزات بھی دیے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی اور ان کو ان کا بازو بنایا، ان کے ساتھ مددگار بنایا۔ اور ان دونوں نبیوں کو پھر فرعون کی طرف دعوت کے لیے بھیجا گیا، اور فرعون کے انکار پر براہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ اور آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ظالموں کا انجام بتایا کہ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا آیتوں میں کہ ان کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا۔ سرغنے کا مطلب یعنی تمام منکرین حق اور باطل پرستوں کے لیے اس کو مثال قائم کر گیا۔ فرعون کے حق کو کن کن ہیلے بہانوں سے ٹھکرایا جا سکتا ہے، انکار حق پر ڈٹ جانے اور آخر دم تک ڈٹے رہنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں، حق پرستوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا سکتے ہیں، اور حق کو کیوں کر دبایا جا سکتا ہے۔
یہ سب طریقے اپنے بعد میں آنے والوں کو دکھا کر وہ جہنم کو سدھار چکا، اور آج کے مشرکین مکہ انہی کے طور طریقے اختیار کر کے اسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر جس طرح فرعون نے اس دنیا میں حق کے دشمنوں کو جہنم کی راہ دکھائی، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ اہل دوزخ کی پیشوائی کرے گا اور انہیں جہنم میں جا پہنچایا جائے گا اور خود ان کی قیادت کر رہا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرعون کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے قرار دیا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔